نجات پا گیا کہ جڑا دودھ پہ کرتا ہے کون مانا ہے ثواب اللہ تعالی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علامت را غور کریا جے اللہ پاک نے کی فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامت رہی ہو جا گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان رچ گئے باپا اور صحیح پودوں میں آگ کے شعلے موضوع بیان پہ کرتے ہیں موقع پاک رسول اللہ بڑے سونے انداز کے بعد بیان کرتے کہ ہم کل قرآن میں مزید کی ناتی دل میں عمل کے اندر اضافہ فرماؤں لیکن میرا موضوع ہے وہ بھی یہ سر حج نسبت نارے لگے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آیات طیبہ کیونکہ عید الاضحیٰ تو سب گزاری ہے لیکن عید الاضحیٰ کا افضل ہوئی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب کے عید تو ایک جمعہ پہلا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا بیان کیا سی کہ انہوں کی تبلیغ کا سلسلہ بیان کیا سی کہ آج اس ظالم مردود نمرود نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت سکیا سی اس موضوع کو شروع کرنا ہے دعا قدر قرآن میں صحیح معنی سننا سمجھا دینا قدر قرآن میں عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک مہینہ بھی قربانی کا کہ اگلا مہینہ بھی قربانی کا پتہ چلے سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا جس سال اسلامی مہینے میں ابتدا ہو رہی ہے تاوی قربانی کا ذکر ہے جس سال کے مہینے کی انتہا ہو رہی ہے تاوی قربانی کا ذکر ہے تو ہمیں سامنے قرآن مجید قرآن حمید سے بارے میں جو آیات مبارکہ پڑھی ہے اس لیے قدر قرآن نے فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سلامتی والی بن جا اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے محبوب نو ٹھنڈک محسوس ہو گلزار بن جا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کردیا اس موقع کے انتظار سن کہ کدرے کے میری قوم ساری کٹھی ہوئے کہ میں انہوں مالک حقیقی کے نال ملاقات کراواں مالک حقیقی کا تعلق کراواں کہ اصل مالک کون ہے خالق کون ہے عبادت کیسی کرنی ہے وہ کیا ہی ذات ہے اور ہے اختیار کو پسند ہے میرا علم کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے ساڑھے علاقہ دے بہت بڑے بڑی یہ کامل خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمائے ایک ہے ایک بھی حل ہو سکے کہ ایک کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ یہ ہو عقیدہ ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ ہو عقیدہ وہ مالک ایک ہے انہیں سوا کسی کی عبادت نہیں کفر ہے شرک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس موقع کے انتظار انسان وہ موقع آیا
جڑے ہندوستان کے اندر اس نے بھی ہر سال ہولی منا دیں رنگ رنگی منا دیں وہ سارے ہندوستان سے جڑے بت کھانے جو بنائے ہوئے ہیں سارے لطف کے نا نہر دے کو دریا دے کو لے آتے ایک سائن کے کو اپنے خداون رکھ دیں اگے انہوں نے کو پھول کے طرح دے فروٹ کے رنگ رنگیاں دوجی طرح وہ عیاشت کے دل نمائش کر دیتے وہ عجیبی سلسلہ ہندوستان کے سرزمین میں چلتا پیا قوم کٹھی ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چچا اظہر پور جڑا اس وقت اس دور کے اندر بت بناتا سی تے بہت مشہور سی آئے جی سلام علیکم وعلیکم السلام کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سلام اظہر نے کیتا وہ کافر سی سلام کیتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں آجا ہے ابراہیم نعوذ باللہ من ذالک تو ساڈے خداواں برا بھلا آنا ہے آج ساڈی عید تے جنگ تے نظر لیا دکھا دیا ساڈے کیڑے خدا سونے نے کیڑی ساڈیاں فٹا فٹ نے اسی کیویں عید مناندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری طبیعت صحیح نہیں مینوں بخار ہے میری طبیعت صحیح نہیں مینوں بخار ہے لہذا تسی لگے جاؤ پھر کبھی ملاقات بھی تے کراں گے تہاڈی رنگ گڑیاں دیکھاں گے لہذا اج میں نہیں جاؤں گا اگر دیکھیں جڑا چاچا سی کافر سی بت خانے دیا چابیاں اتفاقاً اظہر کے کول سن اظہر دیکھیا میرا بھتیجا ابراہیم نہیں جا رہا وہ چابیاں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا چکی اے ابراہیم تو ساڈی عید تے نہیں چلیا تو ساڈیاں رنگ رلیاں نہیں دیکھدا تے ٹھیک ہے اے سارے خدا نے اے بت خانہ نے اے چابیاں دے لا اے دی حفاظت کرنی نگہبانی تیرے ذمہ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام سے علماء ذرا غور کریا دے اوتے سرزمین تے اندر جڑی انہاں نمائش کرنی سی بت کھانا کٹھے کر کے انہاں دے سامنے جا کے کھانے بھی رکھے پھل فروٹ بھی رکھے تے رنگین رنگین طرح طرح دے رنگ بھی رکھے تے سارے باہر نکل گئے ایک بڑا میدان دے اندر جا کے رنگ رلیاں پہ مناتے نے نمائشاں پہ کرتے ہیں بے شرمی بے حیائی میں رہتے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیرے دے میرے پیچھے آقا دے ابا ماجدہ جب اب جب آپ دے خاندان کا خاندان ابراہیم علیہ السلام نے کلھانا چکیا جا کے بم خانے دے پر بیٹھیا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ طرح طرح دے بت بڑے ہوئے نے انہوں نے کھانے بھی پائے نے فروٹ بھی پائے نے کسی لگے کپڑے بھی پائے نے رنگ لگا کر ماحول بنا ہوئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے کے بولیا او جھوٹے خداؤ اپنے آپ کو خدا سمجھے ہوتے کھانا کیوں نہیں کھاتے اپنے آپ کو خدا سمجھے ہو فروٹ کیوں نہیں کھاتے اپنے آپ کو خدا سمجھے ہو اگر خدا فرما دیتے کپڑے کیوں نہیں پاتے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کلھانا منہ دلایا اتنا جا کے بازو کٹ گئے دولے جا کے سر تندر جدا کر گئے کسی دی جا کے لگ مر دیتا انہیں سارے بت خانے سارے نواسلے جہنم کیتا نسل نمود کیتا تحج سے محج کر کے وہ کلھانا ایک بہت بڑا چھڑیا یا سارے تو بڑا بہت سی وہ کلھانا جا کے ہوتے رکھ دیتا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو پتہ سی پتھر کس نے اوپر اس کو کرنا نہیں پر کلھانا رکھنا کا مقصد کی سی وہ مقصد ایسی کہ قوم کی دے انہیں جھوٹا خداواں چھڑ کے حقیقی خدا والا جانا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام سے علماء ذرا غور کرے جاتے علماء کرام باتیں سی نکلے جب قوم اور رنگیاں منا کے واپس آئی انہاں کی دیکھیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلھانا جڑا چلیا سارے بت خانے نوں رشتے نبوت ایک بچہ ہو جائے وہ سارے
گئے میرے سامنے خدا نے نال معاملہ کس کیتا ہے جنہیں گستاخی کی ہے بڑی دیر کے نال بڑی بحث دے نال پتہ چلیا انہاں گروہاں دے وچوں انہاں یہودیاں دے وچوں چند بندے بولے نے جدوں ابراہیم علیہ السلام جیسے گھر گئے سو انہوں دعوت دیتی سی پہلے بھی سارے خدا نوں برا بھلا آندا ہے پر اودوں بھی بولیا جاؤ جاؤ تسی عیدا مناؤ رنگ رلیاں مناؤ تواڈے پیچھے میں تواڈے خدا نوں اس کو نابود کر دے ایک گل کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو سنیا ہے اس کو علاوہ تے ساری پوری قوم ہے سارے خدا کا کوئی دشمن نہیں بہرحال نمرود مردود اور ساری قوم کٹھی ہو کے گئی انہیں شکایت کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے خداوند تہش نہش کر کے جس پر نبوت و کردار بہت خانے کا دیتے تھے اچھا چلو لے آؤ انہوں نے اپنے ملازم سے پہی بھیجی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آئے اور انہوں کے خدا کر کے لے گئے جب نمرود کی دربار سے پہنچے نا وہ حضور کا خاندان دا ابو اجداد جو وقت نبی وقت رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے شیرہ ہو رہے ہیں زنجیر لگے ہوئے ہاتھ پیر لگے ہوئے پر چار اینے جو شیر کے آگا ہوئے علماء کرام آتے سے لکھتے ہیں نمرود کی دربار دا اصول سی جیڑا آؤندا سی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا ہویا کہ مالک ایک دے علاوہ کوئی نہیں وہ عبادت کرو پر نمرود کی دربار دا اصول سی جیڑا بھی دربار میں آؤندا انہوں سجدہ کرتا اوہی کسی دے نام نے تو بہت بڑھیا سی جیڑی موٹی شکل دا کہ انہوں نے اس خدائی دعوت کیتا ہویا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سلام نہیں کیتا کوئی سجدہ نہیں کیتا سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو گئے نمرود غصے ہو گیا کہ اے ابراہیم تو میری دربار میں آیا میرا سجدہ نہیں کیتا میرا سلام نہیں کیتا وجہ کی ہے میرا کہہ جی کی طاقت ہے کہہ جی کی مغروری ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے میرا کوئی مغروری نہیں ہاں طاقت ہے تو میرے رب دی طاقت ہے کہ میرے رب دی خالق دی مالک دی کہ سارے جہان کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رب بھی ہے وہ پالتا بھی ہے کہ سارے نظام کو زیادہ چلاتا بھی ہے اور دوسری دلیل علماء کرام ہوتے سے لکھ دیتے ہیں تیسرا پارا دوسرا رکھو قرآن مجید کے اندر اس میں کوئی دلیل کرے خدا دی تیرے مالک دی کوئی دلیل کرے رب نے قرآن کی آیات کو آتے بڑھائی کہ رب جلالی یحیی و یمیت کیے رب جلالی یحیی و یمیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا مالک میرا خالق میرا رب باپ ہے تیرا زندہ بھی کرتا ہے حیاتی بھی دیتا ہے زندہ بھی کرتا ہے پیدا بھی کرتا ہے تو اے دلائل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ نمرود مردود نے کی کیتا ایک ملازم کو بھیجیا جا جیل دے وچوں دو قیدی لے آ دو قیدی آئے تلوار بیان کٹی ایک دا سر قلم کر دیتا دوجے نو آزاد کر دیتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں نمرود مردود کی جاتا ہے اے ابراہیم دیکھ ایک نو میں آزاد کر دیتا ہے ایک نو میں موت دے دی موت نے حیات کی میں بھی کرنا موت نے انا اوہی و ہوگی یہ تو میں بھی کر لیتا میں تو خدای نواکی نہیں بیٹھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اوہ ظالمہ دو قیدی منگا کے ایک نو آزاد کر دینا تجھے دا سر کم کر دینا ایک نو موت حیات نہیں آتے حیاتی دونوں آتے نے جنہیں ماں دے شکر میں جو پیدا کرنا موت دونوں آتے نے جنہیں روح قبض کرنا انہیں ظلم کیتا ہے قتل کیتا ہے انہیں حساب دونوں آگے ہو رہا ہے پر اس نے کوئی دوسری کو دلیل پیش کر اتھے علیہ ابراہیم علیہ السلام خاموش سن اللہ فرمایا جبریل جیو پہ جلیل جا میرے محبوب دے
دادی ابراہیم علیہ السلام نے فرما اے میرے نبی ابراہیم گھبرانا اگر آج دے ظالم مردود کہہ دے سورج مشرق والا جڑا جا کے ڈبدا ہے او مشرق تو اٹھدا ہے تے مغرب جاندا ہے اگر یہ کہہ دے تیرا خدا سچا ہے مغرب وال نہیں ایتھوں مشرق وال آندا ہے تے مغرب جا کے ڈبدا ہے تو اوتھوں اٹھا کے دے تے مشرق وال آ جاوے اگر اتنا بھی کرے تے گھبراوے نہ میں اودا بھی کر دے سکتا اگر رب کا قرآن قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب اے ابراہیم کسی گھبرانا نہیں اگر تے آج مغرب نو سورج اگاؤں نہ کہہ دے اسی مغرب نو نکال کے مشرق والے آؤں پر تیروں جھوٹا نہیں کرا گے اللہ اللہ امام بیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء غور کرے آج ابراہیم علیہ السلام نے ایک قرآن پاک کی آیات پڑھی قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب اور سارے مردود گھبرانا رب دا قرآن سچا جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا امت کو دسا کے پھر داد ابراہیم کا اس طرح معاملات ہوئے ہیں نبی کے فرمان میں سارے سچے ہو رہے ہیں لیکن وجہ کی ہے کہ عقل دا فطور آ جاوے عقل کے مغروری آ جاوے انہوں نہ نبی دا فرمان سمجھ آتی ہے نہ رب دا قرآن سمجھ آتا ہے اور لکھ دوسری قرآن کا آیاتہ سناؤ لکھ دوسری کو حدیثہ سناؤ اور دے پڑھنے کچھ نہیں پڑھنا سمم بکم نبی قوم لا یرجعون وہ کنا کرو بہادی زبان تو حجی کرو ڈورے کیوں کیونکہ انہوں نے دل مردہ ہو گئے دعا کرو اللہ ساڑھے دل زندہ کرے پڑھا انہیں دیکھیا کوئی جواب دینا میں قابل نہ ہوئے ہر پاس ابراہیم علیہ السلام نے انہوں لاجواب کر دیتا پھر انہیں میٹر کی تھی کہ اگر ایک زندہ رہا ہے ساڑھا تے بیڑا دار ایک زندہ رہا ہے ساڑھی حکومت گئی طرح دے منصوبے پڑھنا شروع ہو گئی بھی انہوں کی میں کسی آگے جی ایدہ سار قدم کر دیو کسی آگے جی انہوں تیل جلا دیو کسی آگے جی انہوں پانی ڈبا دیو کسی نے پھانسی دے دیو المختصر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ انہوں آگے وچ جلا دیو پوری قوم دیکھے ایدہ انجام علماء کرام محدث سے نکلے لے ایک چار دیواریں بنائے گئے او دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کیجئے گی پہلے دور دے اندر جب جنگو ہونے سے نا مسلمانہ دے یہودے دے نال بعض لکھتے نے 2 کلے بعض لکھتے نے 4 کلے یعنی 4-5 ایکڑ 4-5 کلے کے دور ایک لکڑی دی منجیب بنا دے سن ایک طرف پوری رسی کے بدن پتھر رکھتے سن دوسری طرف پورا ہور بڑے ہوتا سی وہ دے وچ گولا اگلا بڑھا کے مٹی کا تیل ڈال کے بعد دنیا دارو پھٹنا سی جڑا علاقہ تباہ کرتا سی وہ پا کے وہ دے اندر پا کے وہ گولے سوتے سن 3-4 یا 5 کلے تے دور تک وہ عمارت کو اٹھا چھڑتا سی تباہ کر دیتا سی اس طرح انہوں نے منجیل بنائی کہ بھی آگ کے دور تک کسی نے آنے دے بھی کسی طرح انہوں باقیے ان ابراہیم علیہ السلام سے پودے میں سکیے کہ منجیل کا جڑا واقعہ ہے یہ بھی کبھی نہیں برابر مقصد کا کرنا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جو سوٹن لگے نا کہ فرشتیاں نے چیخاں نکل گئی اے مولا تیری جیسے پورے روح زمین کے اندر تیری عبادت کرنے والا تیرا نانے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا یہ ایکو بندہ ہے یہ لوگ یہاں کچھ میں پاتا تیری اجازت ہوئے جیسی دی مدد کری تیری اجازت ہوئے جیسی دی مدد نہ کریے اللہ اللہ امام انبیاء نبی پاک علیہ السلام نے علماء طرح غور کرے آجے چند فرشتے رب کو اجازت لے کے آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بول آئے اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول اگر اجازت دے پہلے ہوا والا کون ہے ہوا والا فرشتہ یا نبی اللہ تسی اجازت دو میں
اپنے تو پھر تیری مدد کرنا آیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا میں تیری لوڑ نہیں میں مالک دی لوڑ جاوے ہاں والا فرشتہ ہٹ گیا تیون پانی والا فرشتہ آ گیا اب یا نبی اللہ میرے اجازت دے میں پالش کر دے رہا اس ساری پاگلوں اور پالش بجھا دے رہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیتا کیا میرے مالک دا میرے رب دا حکم دے تو ہویا اگر بیانا میں تیری مدد کر آیا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا تیری مہربانی تو آگے میرے کو پوچھے پر تیری لوڑ نہیں میرے مالک دی لوڑ میں مدد کرنی منگنی ہے کہ اس مالک کو وہ مالک اگر اس چیز میں چل رہی ہے کہ میں غلام بھی اتار راضی ہوں اگر اجمل جانا اس مالک کو نظر کہ میں راضی ہوں میں تو تیری بھی لوڑ نہیں فرشتہ اگ والا بھی گیا بجھاؤن واسطے جڑا پارستہ انتظام کرتا ہوا والا او بھی پیچھے جبریل امین آئے عرض کرتے ہیں اے ابراہیم میں اٹھے چل رہا ہوں ایک بڑا نقطہ بڑا قیمتی جی اس طرح اجڑا کانا نے کھڑکیا نا انہاں نوں کھولیا جائے تے دل دے پردے ذرا کھول کے یہ نقطہ ضرور یاد کریا جائے یہ جملہ میرے پورے بیان کا نچوڑ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ وال جا رہے ہیں یہ نوٹ کریں کتنے جا رہے ہیں آگ وال جا رہے ہیں چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے ادھر جبریل آئے نے اے اللہ کے نبی میں اٹھے جا رہا ہوں میں اٹھے جا رہا ہوں جتھے میرے سوا کوئی نہیں جاتا جتھے میرے سوا کوئی نہیں جاتا جے کوئی حکم ہے کوئی عرضی ہے کہ دسو میں مالک تک تھوڑا پیغام نہ پہنچا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جبریل مینوں جیڑی لوڑ ہے وہ سارا کچھ دیکھ لے ہے مینوں جس مالک کی لوڑ ہے وہ یار اپنے محبوب محمد نظارہ دیکھ ہے وہ بھی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں جا مینوں تیری لوڑ نہیں کس آخر فرشتہ دا استاد فرشتہ دا سردار جڑا جبریل امین نے فرمایا میں اوتھے جا رہا ہوں میں اوتھے جا رہا ہوں جتھے میرے علاوہ کوئی جا سکتا نہیں کہ نقطہ آ گیا تاجدار ختم نبوت فرق تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو تھے پتہ چلیا جب معراج والی رات حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کا ناش کر کے جبریل والی تھاں تے پہنچے نا کہ جبریل کی بات پڑھ کے فرمایا اے جبریل میں اٹھے جا رہا ہوں جتھے میرے علاوہ اٹھے جا سکتا نہیں اٹھے جا سکتا نہیں دو طرح والے دہرایا جبریل کو سمجھ نہ آیا پر میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل یاد کر میرے داد ابراہیم نے تو اکمل جا رہے ساتھ کہ تو کیا سی اے ابراہیم دس کوئی پیغام ہے دس کوئی کم ہے میں اس اٹھا کے جا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی جا سکتا نہیں جا سکتا نہیں اے جبریل دس میں ان اس مالک کی دعا کرنے جا رہا ہوں جتھے میرے علاوہ تو تے کی تیری پوری کائنات کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اتنے جا سکے تو اللہ کا خاص مکرم فرشتہ ہے تیری تھامی بھرم گئی ہے ختم ہو گئی ہے پر میں اگے جا رہا ہوں کہ جبریل ابھی نے ایک عرض کی تھی اے اللہ کے رسول اے اللہ کے محبوب میری اوقات اتنے تک ہے اس کو اگر میں گیا کہ میرے پر جان جا سے میں موت آ جا سے پر مہربانی کری کل بروز قیامت جب کل صلاة تیری امت گزر لگے نا رب نے پڑھو ایک دعا میری منظور کرا دے امت تیری ہوئے جن پر میرے ہوئے محبوبہ امت تیری لگنی رہے پر میرے چلتے رہے پر تیری امت سلامتی نہ لگ جاوے اے میری عرضی ہے اور خود اللہ تعالیٰ اللہ نے سارے محبوب کو کیلئے شادہ تھا
علماء کرام محدثین لکھتے ہیں اس طاقت جو اتوں جیڑا پکھی لگتا سی وہ اتھے بھون جاتا میرا دے فضل تک کوئی نیرے قریب نہ آتا کئی دور کلہ دے سامنا لیکن جدو ابراہیم علیہ السلام اکبر جا رہے ہیں اتنے کو رکھتے نکلتے ہیں وہ بھی یاد آ گئی دو جانور نے ایک ہوا نے اڑن والا ایک دیوارے پہ جنہوں چپکلی آ گیا دیکھا کیڑی چپکلی پر تسی کی آتے ہو انہوں کو جاتے ہیں اچھے سرے کی کیڑی آتے ہیں بعد چپکلی بھی آتے ہیں او ہونا آکمل مون کر کے کی بھی کریں ایک جنہ پکھی ہے او جاوے دریا دے جو پانی لے آوے تو اتو پہ سوٹے ایک اتنا بڑا کیمتی جی کسے عاشق نے پوچھا نیچے پکڑی تیرے پر آگے پجری پڑی تو سوال آئی پڑی مطلب کیے اور سا کیا مینو اے نبی نال وے میں آنا چل جاوے او دے واسے کو نہیں سی اختیار کو نہیں سی لیکن لائی پڑی کسے عاشق نے پوچھا آئے ہو پکھی تیرے جھوٹ ایک قطرہ لے کے ہونا ہے میرا دور تو سکنا ہے تیرے پر آگ بجری تے کوئی تو بھی کیوں کوشش نہ کرنا ہے وہ ساکہ کل بروزے قیامت حساب ہونا ہے کل بروزے قیامت حساب ہونا ہے کتنے آجائے آئیے کتنے جلائیے کتنے نکلے سکے چھوڑے میں حساب ہونا ہے وہ میرا پھوک نہیں کرتی ہے وہ اس بھی حساب اپنا دے رہا ہے میں کوشش کیا کرنا مینو بھی پتا ہے کہ آگے میرے کو نہیں پوچھنی پر قیامت والے دن حضور دے غلامہ شمار ہوتا ہے حضور دے غلامہ شمار ہوتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ اور جب کریم ہوئے کہ مارا بنو ثواب مل رہے میرے آقا نے فرمایا جب کریم مارے بعض لوگ دونوں پھرتا بعض میں سو جاتا ہوں ثواب ملتا ہے اور بعض میں وجڑا ہو دونوں مکھی لوگ پالے کہ دونوں میں ثواب مل رہا ہے اور بعض مریض جن کے جس پکھی اس ہوتا سایہ جس آدمی میں سر کو لگ جاوے پکھی کا سایہ پکھی نہیں پکھی کا سایہ سر کو لگ جاوے اللہ تعالیٰ انہوں بادشاہ عطا کر دیتا ہے دنیا کی امیریت اور دنیا کی شہید کے بادشاہ عطا کر دیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ ایک نبی کی امداد کر کرتا ہے وہ کی طاقت نہیں صرف کوشش نہیں نیت سی عقیدہ سی اے نبی ہے اے رسول ہے اے عدب کرنا اے پیار کرنا اے محبت رکھنا بذریعہ نجات کا سبب ہے بذریعہ نجات کا سبب ہے اگر پکھی نجات کے سبب دی اللہ نبی کی مدد کیا کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ نجات پا